آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ فرشتہ ہے جن کے ذریعے انسانیت تک ہدایت کا پیغام پہنچا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی عظمت کو پہچانیں، ان پر ایمان رکھیں اور ان کے لائے ہوئے پیغام یعنی قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پر رکھیں اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف و باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی و بدی پہلے سے مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا، احسان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو اس طرح کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ کنیز اپنی مالک کو جنے گی، یعنی کنیز زادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور کنیز سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور وہ باپ کے ہم رتبہ ہوتا ہے، اور اس کی ماں کنیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سائل بن کر اس وضع میں آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا،
اے جبرائیل علیہ السلام، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تار ایک نورانی تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، یعنی ایک نورانی تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں جب ہم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے۔ اس اعجاز میں دوزخ کی آگ بجھا دیے اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ایک دن حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فی الفور بڑی صورت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کس کس موقع پر، یعنی کس کس وقت پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے، یعنی پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر کی چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچو اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دو۔ چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے
وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ تو چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا، یعنی ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ حافظ۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ایسے اسلامک ویڈیو ہم لاتے رہیں گے۔ آپ لوگ ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب اور کمنٹ کرے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔